Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is me, Inayat Afridi, and welcome once again to my YouTube channel, The Inayat Dialogue. آج کے جو ڈائلاگ ہے دیٹ از ہم ڈسکشنس کریں گے پاک افغان ریلیشنز ہسٹوریکل پرسپیکٹیو. تو اس پوڈ کاسٹ میں میرے ساتھ ہے پروفیسر ڈاکٹر غلام قاسم مروت جو کہ ڈائریکٹر ہیڈ آف HED KP کالجز، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آلسو سروڈ ڈائریکٹر ایٹ ہارٹ اکیڈمی پشاور. Sir is also served as chairman at DI Khan and also the chairman of Technical and Commerce Education Board KP. اور ساتھ ساتھ میرے ساتھ پروفیسر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عطاء اللہ جان. سو سر ڈسکشن سے پہلے میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر دیٹ یو ٹک یور ٹائم آؤٹ سر اینڈ یو بینگ ود می آن دس پوڈ کاسٹ. سر تو یہ جو پوڈ کاسٹ ہے آج اس میں ہم پاک افغان ریلیشنز پہ ڈسکشنز کریں گے سر. سو اس کی جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے سر پاک افغان ریلیشنز کی سر، سو واٹ از یور ٹیک آن دیٹ سر؟ اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایلیبوریٹ کریں سر. تھینک یو. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ویلکم سر، تھینک یو. اس حوالے سے ہمیں موقع دیا اور انتہائی اہم قسم کے موضوع پہ بات کرنے کی اپرچونیٹی آپ نے دی. ویلکم. فیکٹ یہ ہے کہ پاک افغان ریلیشنز کے حوالے سے ایک تو ہماری کتابی جو یس سر وہ ہوتی ہے ایگزیکٹلی جس طرح کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں اور جی سر سیکھتے ہیں، صحیح، لیکن تاریخ کا ایک اور بھی پہلو ہوتا ہے صحیح جو عام طور پر کتابوں میں نہیں لکھا جاتا. اچھا صحیح. اور کتابوں میں اس کا ذکر کم آتا ہے. اچھا صحیح. لیکن وہ اکثر اوقات بہت اہم ہوتا ہے صحیح سمجھنے میں اور سمجھانے میں، اور جو ہماری معاملات اور مشکلات ہوتی ہیں صحیح ان کو ایکسپلین کرنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد دیتا ہے. جی سر. افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے جب اس کے تعلقات کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو ہم 1947 سے شروع کر دیتے ہیں. صحیح. کہ ادھر افغانستان تھا اور ادھر پاکستان بنا، اور ان دو ممالک کے درمیان تعلقات کیسے تھے، کس طرح تھے، اور آج کیسے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اس کا ایک بہت لمبا تاریخی پس منظر ہے، اور اصل میں وہی چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح سر. میں پہلے افغانستان کا ایز اے جدید قومی ریاست اچھا اس کی تاریخی اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. صحیح سر. ہو گیا. افغانستان بنیادی طور پر 18ویں صدی میں ایک ایسی امپیریل سسٹم کے طور پہ وجود میں آیا. اچھا. احمد شاہ ابدالی کے دور میں، صحیح. جو شمال مغرب سے ہندوستان پہ حملوں کے نتیجے میں ایک پروسیس شروع ہوا. صحیح. اور اس کے نتیجے میں ایک افغان قوت جو تھی صحیح وہ ہندوستان کا رخ کرنے لگی. صحیح. اور ہندوستان کے کچھ علاقوں پہ اس نے اپنا ایک غلبہ یا ایک قبضہ اسٹیبلش کیا. اچھا رائٹ. اور اس چیز کو عام طور پر ہم افغان اسٹیٹ یا افغان امپائر نام دیتے ہیں. صحیح. تو یہ ایک پس منظر تھا. صحیح. اب وہ پس منظر ابھی تک ہمارے اور ان کے درمیان تعلقات صحیح کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے صحیح تو وہ پس منظر ہمیشہ یعنی ایک رول پلے کرتا ہے. اچھا. ان کے نفسیات پہ، صحیح، اس کے سماجی ساخت پہ، اور اس کے سیاسی اس پہ ان چیزوں کا اثر نظر آتا ہے. رائٹ. تو ہوا یہ کہ افغان ریاست وجود میں آئی. صحیح. لیکن دیٹ واز این امپائر. an empire in 18th century sir. یہ 1730s 47. اچھا 1747 رائٹ. مغلوں پہ
اچھا. وہاں پہ دہلی میں مغل حکومت تھی اور دہلی پہ ان لوگوں نے پہلے نادر شاہ نے اچھا. حملہ کیا رائٹ. اور نادر شاہ کے حملے کے بعد پھر احمد شاہ ابدالی نے صحیح. حملوں کا ایک سلسلہ جاری رکھا Right. اور اسی کے نتیجے میں ان علاقوں پہ اس کا ایک غلبہ، ایک دعویٰ اور ایک سیاسی وہ اسٹیبلش ہوا. صحیح. لیکن دیٹ واز آفٹر آل ایک سامراجی، ایک استعماری ایک عمل تھا. یعنی ایک علاقے کا دوسرے علاقے پہ حملہ، اس پہ قبضہ صحیح. اور اس پہ غلبہ تھا. اور اس غلبے کے پیچھے فوجی طاقت یا فوج کا استعمال یا حملہ اور اس طرح کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. بالکل. تو یہ پس منظر تھا. صحیح. اس پس منظر کے نتیجے میں ہم افغانستان کو دیکھتے ہیں اور افغانستان آج تک اپنے آپ کو اسی پس منظر میں اسی تشخص کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ایسا ہمیشہ نہیں رہا. صحیح. ہوا یہ کہ کچھ عرصے بعد اچھا. جو افغان ریاست تھی اس علاقے میں، صحیح. اس کے خلاف پنجاب سے سکھوں کی ایک زبردست قسم کی قوت ابھرنے لگی اور سکھوں نے انگریزوں کے تعاون کے ساتھ افغان اس کا جو یہاں پہ غلبہ تھا صحیح. اس کو پسپا کرنے کے پہ مجبور کر دیا. صحیح. اور افغانستان آہستہ آہستہ اپنی سرحدوں کی طرف سمٹتا گیا اور پنجاب، خیبر پختونخوا کے کافی سارے علاقے جو تھے یہ سکھوں کے زیر تسلط آنے لگے. اچھا. سکھوں کے بعد پھر یہاں پہ انگریز آنے لگے. صحیح. اور انگریزوں کے آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کی سرحدوں کو مزید مغرب کی طرف دھکیلا گیا. صحیح. تو یہ ایک ایسی ریاست تھی صحیح سر. جو ایک امپائر کی صورت میں جس کی بنیاد پڑی. صحیح. اور وہ امپائر پہلے سکھوں سے رائٹ. اور بعد میں انگریزوں سے شکست پہ شکست کھاتے ہوئے پسپائی کا شکار ہونے لگی اور اس کی سرحد جو تھی صحیح. وہ مشرق سے مغرب کی طرف سمٹتی گئی. اچھا. اور اس طریقے سے افغانستان جو موجودہ افغانستان ہے صحیح. اس کی سرحدیں یعنی پہلے پنجاب سے نکلنے لگی، پھر خیبر پختونخوا سے نکلنے لگی، پھر فاٹا سے اس کو آگے دھکیلا گیا. صحیح. اور یہ سلسلہ چلا. رائٹ. ہوا یہ کہ اس عمل کے نتیجے میں سر افغان ریاست کی ایک نفسیات بنی ان علاقوں کے حوالے سے کہ یہ علاقے کسی زمانے میں کسی دور میں صحیح. ہمارے زیر تسلط تھے اور ہم امپائر تھے اور امپائر کی حیثیت سے ان کا یہ دعویٰ ابھی تک ہے. اچھا. اب یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے تاریخ کا. صحیح. کیونکہ تاریخ جو ہے وہ بدلتی ہے صحیح. اور تاریخ کے ساتھ تاریخی سوچ اور تاریخی نفسیات جو ہے اس کا بدلنا بھی ضروری ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. بالکل. لیکن وہ بدلا نہیں. اچھا. وہ اب بھی تک اسی تاریخی نفسیات کے ساتھ ادھر دیکھ رہے ہیں. صحیح. ہوا اس طرح کہ افغانستان پہ جب سکھوں کے بعد اس علاقے پہ جو افغان علاقے تھے مقبوضہ علاقے تھے صحیح. جب انگریز آنے لگے تو انگریزوں نے یہاں پہ باقاعدہ برٹش امپائر کو مغرب کی طرف ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی. صحیح. لیکن اس دور میں حالات بالکل بدل چکے تھے پورے خطے کے. صحیح. کیونکہ انگریز مشرق سے مغرب کی طرف صحیح. اور ادھر سے رشیا مغرب سے مشرق کی طرف. اچھا. یہ دو بڑے امپائر جو تھے وہ ایک دوسرے کے قریب آنے والے تھے. اچھا. اور ان دو اپوزٹ امپیریل مومنٹس جو تھے ان کے نتیجے میں وہ جو پرانی افغان ریاست تھی جو کسی وجہ سے کسی دور میں بن چکی تھی صحیح. وہ مزید سکڑنے لگی. اچھا.
اور اس کو ایک بفر اسٹیٹ کی حیثیت ملنے لگی. اچھا. آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں, کوئی بھی تاریخ کی افغانستان پہ کتاب اٹھاتے ہیں, صحیح. بالکل یہ طے شدہ بات ہے کہ افغانستان has always been treated as a buffer as a state. buffer zone between Russians and Russian Russia Empire. اچھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات تو ختم ہوئی, صحیح. احمد شاہ عبدالی کی بات تو سکھوں نے ختم کر دی. اچھا اچھا. تاریخ کا وہ چیپٹر تو ادھر ہی کلوز ہوا. صحیح. یہ تو تاریخ کے نئے چیپٹر تھے اور نئے باب تھے جس پہ نئے طریقے سے سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت تھی. ایگزیکٹلی. لیکن ہم نے نئے سبق اور نئے تاریخ کے جو باب تھے صحیح. ان کو نہ اوپن کیا اور نہ ان کو سمجھا, نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے. رائٹ. ہوا اس طرح کہ افغانستان کو سرحدیں دی گئیں. صحیح. لیکن عجیب قسم کی بات ہے کہ سرحدیں اقوام اپنے مرضی سے طے کرتی ہیں. رائٹ. ٹرو. افغانستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کی سرحد اس کی مرضی سے طے نہیں ہوئی, جس کی سرحد باہر سے, ادھر سے رشیا نے اور ادھر سے برٹن, برٹش امپائر نے ان کی سرحدوں کا تعین کیا. اچھا. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ڈیورنٹ لائن جو ہماری طرف افغانستان اور برٹش انڈیا کا بارڈر تھا, صحیح, اس میں افغانستان تو سگنیٹری تھا. جو شمالی بارڈر ہے جس کا روس کے ساتھ اس کا بارڈر ہے, ادھر وہ سگنیٹری بھی نہیں ہے. اچھا. ایز اے پارٹی بھی وہ نہیں بیٹھا ہے. صحیح. لیکن وہ سرحد اس کا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بفر اسٹیٹ کو میرے خیال میں اپنے بفر حیثیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحیح. کیونکہ بفر اسٹیٹ ہمیشہ بیرونی پش سے, باہر سے جو دباؤ آتے ہیں, صحیح, ان سے بچتا ہے. اچھا. بفر ریاستیں ہمیشہ بیرونی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں. صحیح. اب افغانستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ وہ یہ تو ہر کتاب میں لکھتے ہیں صحیح کہ ہم بفر اسٹیٹ ہیں, لیکن بفر اسٹیٹ کی جو حقیقتیں ہیں ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ کیسے؟ بفر اسٹیٹ کی جو بارڈر ہے, صحیح, کمال یہ ہے کہ وہ خود بھی وہ بارڈر نہیں مانتے, کیونکہ وہ بارڈر ان پہ مسلط کیا گیا ہے اکارڈنگ ٹو دیم. اور فیکٹ یہ ہے کہ جس نے کیا تھا وہ بھی امپائر تھا, اور یاد رکھیں امپائر کبھی بھی بارڈر پہ یقین نہیں رکھتا. اچھا. یہ جو بارڈر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور فرنٹیئرز کا تصور ہے, صحیح, یہ نیشن اسٹیٹ کے ساتھ رائٹ, قومی ریاست کی فیچر ہے. اور قومی ریاست جدید ایک سیاسی وہ ہے, عنصر ہے. صحیح. وہ ساورنٹی جسے آپ اقتدار اعلیٰ ایگزیکٹلی, بالکل, اور بارڈر فرنٹیئر, صحیح, ان دو چیز, یہ دو فیچرز جو ہیں صحیح, یہ نیشن اسٹیٹ کے صحیح فیچرز ہیں. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا امپیریل گیم تھا. ٹھیک. ادھر سے رشیا, ادھر سے برٹن. افغانستان خود پہلے امپیریل اسٹیٹ تھا, صحیح, اور بعد میں سکڑ کر بفر اسٹیٹ بننے لگا. اچھا. اب یہ ساری حقیقتیں ایسی ہیں جس پہ ہم نہ کھل کر بات کرتے ہیں, نہ ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور نہ ان پہ ہماری بحث چلتی ہے. صحیح. اور ہم چیزوں کو بغیر پس منظر کے اٹھا کر اس پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. اور کوئی رائے, کسی رائے کا اظہار کر دیتے ہیں صحیح, کہ فلاں وجہ ہے اور فلاں کاز ہے اور فلاں ریزن ہے. صحیح. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں, جی سر, اتنی سمپل بھی نہیں ہیں. جی سر. ان کو میرے خیال میں ہمیں اس پس منظر سے دیکھنے چاہیے. تین چیزوں کی میں ضرورت پہ زور دوں گا. صحیح. اس وقت موجودہ پاکستان
اور موجودہ افغانستان صحیح. کے ساتھ دو مسئلے ہیں. جی سر. افغانستان بفر سٹیٹ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو بفر سٹیٹ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ بیہیو کرتا ہے امپائر کی طرح. امپائر. وہ امپائر کے نفسیات کے ساتھ بیہیو کرتا ہے. صحیح. اور پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک نیشن سٹیٹ ہے. صحیح. اور نیشن سٹیٹ کو نیشن سٹیٹ کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. افغانستان سر. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ابھی تک برطانیہ کی جو امپیریل پالیسیز تھے جسے سادہ لفظوں میں فارورڈ پالیسی کا نام دیا جاتا ہے, اسی فریم ورک میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے. صحیح. اور یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اچھا. اور جس وقت تک یہ غلطی رہے گی میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اور اس کے تعلقات کے نیچر کے متعلق ہم کسی حتمی اس پہ نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں گے. اچھا. اس بات کی ضرورت ہے کہ پاکستان برٹش امپیریل پالیسیز کو کا تسلسل ختم کر دے صحیح. اور افغانستان کو ایک ریاست کے طور پہ لے. جی سر. اور افغانستان جو ہے وہ اپنے آپ کو امپائر کے اس سے نکل جائے اور اپنی بفر سٹیٹ کی حیثیت جو ہے صحیح اس کو مان لے. رائٹ. میرے خیال میں مسئلے کا حل دونوں کے لیے آسان ہو جائے گا. ایگزیکٹلی سر. اب سر یہ سوال ہے سر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر عطاء اللہ جان. سر جب پاکستان افغانستان ریلیشنز کی بات ہوتی ہے سو سم ٹائمز وی کم اکراس ود دا ٹرم کولڈ وار سر. تو یہ کولڈ وار ہے کہ یہ چیز سر کب شروع ہوئی اور ساتھ ساتھ ان کے مطلب جو امپلیکیشنس ہے سر اس پہ اگر آپ تھوڑے سر. ویلکم سر. آپ نے ہمیں موقع دیا ویلکم. اور آپ نے ہمیں آزمائش میں دلایا. ایگزیکٹلی ٹیچر سر. کے سامنے بات کرنا جی سر. جی سر. بہت مشکل ہے سر. میرے ٹیچر ہیں لیکن پھر بھی آپ کا بہت شکریہ. جی سر. سر میں شروع کروں گا ڈیورن لائن ایشو سے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈیورن لائن. ہاں تھوڑی سی بات جو ہے میں ڈیورن لائن ایشو پہ کروں گا کیونکہ صحیح بہت زیادہ لوگ جو ہے سوشل میڈیا پر اور اسی طرح یونیورسٹیز میں صحیح تو لوگ بات کرتے ہیں ڈیورن لائن کی. تو تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو سر نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کی. صحیح. میں ڈیورن لائن ایشو کی بات کروں گا. ڈیورن لائن دراصل ایشو ہے کیا, جس طرح سر نے کہا کہ افغانستان واز سگنیٹری آف دس ایگریمنٹ یا ٹریٹی. اچھا 1893 میں 12 نومبر 1893 کو. اچھا. برٹش ڈیورن مورٹیمور جو برٹش کا نمائندہ تھا. اچھا. اور امیر عبدالرحمان جو کہ جس طرح سر نے امپائر کی بات کی افغانستان کی تو ان کی طرف سے وہ امیر عبدالرحمان تھے. صحیح. تو یہ 1893 میں معاہدہ ہو گیا اور ان کی جو لائن ہے وہ ڈرا کی گئی. صحیح. ویسے تو کوئی خاص ڈرا نہیں کی گئی جس طرح فزیکلی ڈرا کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. پوائنٹس ڈکلیئر کی گئی کہ یہاں سے یعنی چترال سے لے کر چاوی ڈسٹرکٹ تک یہ پلانا پوائنٹ جو ہے یہ ڈیورن لائن ہے. تو اس طرح ایک لائن جو ہے وہ ڈرا کی گئی. صحیح. اب یہ تقریباً 1893 سے لے کر 1947 تک اگر ہم کاؤنٹ کر لیں تو یہ 54 ایئرس کا عرصہ بنتا ہے. اچھا. اب اس 54 ایئرز میں برٹش اور افغانستان کے ریلیشن جو تھے وہ قائم رہے. اس میں وارز بھی ہوئی دونوں کے درمیان. صحیح. تو یہ ایشو جتنا بھی یعنی سر نے جو ذکر کیا 1919 کا اس میں جو پنڈی میں جو ایگریمنٹ ہوا اس میں کسی آپ یہ 54 ایئرز میں کسی جگہ پر بھی یہ نہیں ہے کہ افغانستان نے ڈیورن لائن کو تسلیم نہیں کیا. اچھا. باقاعدہ ان کو اس ڈیورن لائن کے پیسے ملتے رہے. سر کو یہ پتہ ہوگا مجھ سے زیادہ. تو ان کو اس کے پیسے ملتے رہے افغان نیشنل کو. افغان نیشنز کو. اچھا. تو امیر کو. اچھا. تو 1947 تک ایسی کسی بھی جگہ پر افغانستان کی طرف سے کوئی ایشو اس پر نہیں آیا. صحیح. یعنی 1905 میں بھی یہ دوبارہ تسلیم کیا گیا, 1919 میں بھی یہ دوبارہ تسلیم
کیا گیا, جتنے ان کو پیسے ملتے رہے یہ اس کو جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں. اچھا صحیح. لیکن ایشو تب پیدا ہوا جب 1947 میں پارٹیشن ہوا صحیح ہندوستان کا, اور پاکستان جو ہے وہ ایک دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک بنا, تو مسئلہ وہاں سے شروع ہو گیا. افغانستان اب 54 سال بعد اس بارڈر کو تسلیم کرنے سے انکار ہو گیا. اچھا. اور آپ سب کو تقریباً پتہ ہوگا کہ اس نے UN میں پاکستان کو جو ہے وہ تسلیم بھی نہیں کیا. اچھا. اگرچہ ہم ایک جگہ ڈاکٹر ایاز وزیر جو کہ ایمبیسڈر کے افغانستان کے رہ چکے ہیں, صحیح بیوروکریٹ ہے اور افغان اسٹڈی پر بہت زیادہ عبور ہے. صحیح. تو نومبر 2022 میں ہم ایک کانفرنس میں تھی, تو اس میں اپنے جو پریزنٹیشن میں اس میں یہ کہا تھا کہ اکتوبر میں اس نے دوبارہ پاکستان کو تسلیم کیا تھا, یعنی تقریباً 1 مہینہ بعد صحیح پاکستان کو تسلیم. پھر اس پر میں نے ریسرچ بھی کیا ہوا کہ اس کی بات ٹھیک تھی. اچھا. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے تو افغانستان میں. لیکن انفارچونیٹلی دونوں ممالکوں کے درمیان اختلاف جو ہے وہ تعلقات شروع ہو گئے. جس طرح ہمارے ہندوستان کے ساتھ تقسیم کے بعد تعلقات ٹھیک نہیں, یعنی اسٹارٹ اچھا نہیں لیا ہم نے. تقسیم تو ہو گیا لیکن ہم دونوں اس پر راضی نہیں تھے. اسی طرح ہمارے پڑوس میں مغرب میں افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات جو ہے وہ, میرے خیال میں شاید میں غلط ہوں, میرا استاد بھی بیٹھا ہوا ہے, اکثر غلطی کر رہا ہوں تو میں ایڈوانس میں لیکن میرے خیال میں غلطی جو ہے وہ افغانستان کی زیادہ تھی, کیونکہ پاکستان ایک نیا ملک بن گیا اور اس کو تسلیم کرنا چاہیے تھا. ایک نیا مسلمان ملک, وہ بھی ایک مسلمان ملک تھا اور ایک نیا مسلمان ملک بھی بن گیا. تو میرے خیال میں اس کو بعد میں بھی آپ ایک ایشو کے طور پر پاکستان حکومت کے سامنے رکھ سکتے تھے. لیکن وہ 54 سال بعد 54 ایئرز بیک وہ پھر جو ہے وہ اپنی جو ایگریمنٹ تھی اس سے جو ہے وہ انکار ہو گئی کہ یہ ہم نے پریشر میں کیا تھا. اچھا. اور آج ہم اس کو نہیں مان رہے. اچھا. تو وہ جو سٹارٹ لیا دونوں نے پاکستان کی طرف سے, تو ایک کلیئر کٹ وہ تھا کہ یہ تھا کہ یہ تو ہمیں برٹش کی طرف سے جو ہے وہ ملا ہے اور لیجٹمیٹ بارڈر ہے. برٹش کے جتنے بھی سارے ایگریمنٹ تھے اب وہ, کیونکہ پاکستان اسٹیٹ اپنا وہ سارے ایگریمنٹ پاکستان جو ہے وہ اس کی پاسداری کرے گا. تو پاکستان کی طرف سے یہ اسٹانس تھا کہ یہ بارڈر جو ہے وہ ڈرا کیا گیا تھا اور اس کو آپ نے تسلیم کیا گیا ہے. 5 دفعہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے افغانستان حکومت کی طرف سے. بیفور دی پارٹیشن آف انڈیا. لیکن پارٹیشن کے بعد تو انفارچونیٹلی ہمارے تعلقات جو ہے وہ تھوڑے سے خراب ہو گئے. دوسری طرف جو ہے وہ ہم نے جو پاکستان کی غلطی تھی تو پاکستان کو نیوٹرل ہونے کے بجائے انہوں نے جو ہے وہ سائڈ لیا, ویسٹ کی طرف وہ گئے, بجائے اس کے ہم انڈیا کی طرح نیوٹرل رہتے اور نان الائن سائڈ پہ چلے جاتے. ہم نے ویسٹ کا ساتھ دیا اور وہ ویسٹ کا ساتھ جو ہے وہ ہمیں پھر ایک اینٹی اسٹیٹ بنا دیتا ہے رشیا کے اگینسٹ. صحیح. ہمیں جس طرح آپ نے کولڈ وار کولڈ وار ایرا جو ہے یہ 1945 کے بعد, اچھا, جو 1945 15 اگست 1945 کو جرمن کو شکست ہو گئی. اچھا. اب وہاں سے جو ہے ان کو یہ انہوں نے ایک ٹارگیٹ رکھا کہ نیکسٹ جو ہمارا برٹش نے ٹارگیٹ رکھا کہ نیکسٹ جو ہمارا انیمی ہے وہ رشیا ہے. تو ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ ایک, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ ایک پلاننگ شروع کی گئی. صحیح. کچھ پروفیسران صاحبان رائٹرز وہ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں, اگر میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, لیکن وہ تو یہ بھی وہ تو کریشن آف پاکستان پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ اٹ واز کریٹڈ ایز اے بفر زون اگینسٹ رشیا. صحیح. اگرچہ میں اس کے ساتھ نہیں کرتا, ڈاکٹر اشاق صاحب بہت سارے پروفیسران وہ سر میں یہاں پہ کہ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون پوائنٹ سر. میں ایک پروفیسر کی انٹرویو سن رہا تھا تو وہ کہتا کہ جو پاکستان کی جو کریشن سے بعد میں سیٹو اور سینٹو کے جو ایگریمنٹس ہوئے تھے نا, تو اٹ واز پلان آف امریکہ ٹو کاؤنٹر رشینز
Influence. on them, exactly, influence. So, is it true or not, sir? Right? یہ تو سر اس پر بات کریں گے، لیکن یہ بالکل ٹرو ہے، اس میں کوئی میرے خیال میں دوسری بات ہے ہی نہیں. پاکستان نے جو سیٹو ساؤتھ ایسٹ ایشین ٹریٹی آرگنائزیشن آپ نے جو ہے آپ ایسٹ ایشیا میں آتے ہیں، صرف ان کے لیے یہ جواز بنایا گیا کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ ہمارا جو موجودہ بنگلہ دیش ہے بنگال، وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں آتا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے پاکستان نے اس یعنی پاکستان اگر حقیقت میں آ جائے تو اس معاہدے میں پاکستان کو نہیں جانا چاہیے. اچھا، رائٹ. کیونکہ ایک طرف آپ کے ریجن ہے، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، بہت سارے فیکٹرز تھے. صحیح. کوئی ریجن ایسا نہیں تھا. سر اٹ واز جیو اسٹریٹجک بلنڈر. بالکل جی، بالکل. میں یہی بات سر جو کنٹینیوٹی ہے وہ یہی ہے، جو لنک میں کر رہا ہوں چیزوں کو، تو یہی ہے کہ ہماری جو ویسٹ کی طرف جانا تھا یہ ہماری غلطی تھی. اچھا. اور یہ ہماری جو فاؤنڈرز تھے ان کی غلطی تھی، جو صحیح سر پہلے پرائم منسٹر تھے یا دوسری پرائم منسٹر جتنے بھی لوگ تھے اس ایرا میں جو پہلا ڈیکیڈ تھا پاکستان بننے کے بعد، وہ بالکل نو ڈاؤٹ، اور اس پر تقریباً سارے رائٹرز سارے ٹیچرز ایگری ہے کہ یہ ہمارا بلنڈر تھا. اچھا. کہ ہم نے، لیکن ہمارے پاس کچھ ایسی مجبوریاں تھی، وہ ان مجبوریوں کو ابھی میں ذکر کروں گا. سب سے پہلے مجبوری ہماری تھی کہ ہم ایک ڈومین اسٹیٹ تھے. ڈومین اسٹیٹ یہ ہوتا ہے کہ 56 تک ہم نے اپنا آئین نہیں بنایا تھا، تو ہم انڈائریکٹلی برٹش کے کنٹرول میں تھے. صحیح سر. ایک یہ بھی مجبوری. دوسری بات یہ بھی تھی کہ ہمارے جتنے بھی یہاں مسلم لیگ کے لیڈرس تھے تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے تھے. دوسری طرف برطانیہ یہاں رہ چکی تھی، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے تھے. صحیح. تو یہ ان ہمارے لیڈران کی جو تھے وہ مجبوریاں تھی، جس کی وجہ سے ہم ان ایگریمنٹس میں گئے، اور ان ایگریمنٹس نے پاکستان کو جو آج موجودہ بحران ہے اس کی طرف میرے خیال میں یہی پہلا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے ہم آج اس بحران میں. جی سر. جی سر. کولڈ وار ایرا کی بات ہم کر رہے تھے کہ یہ 1945 سے جو ہے وہ پلان کیا گیا. اچھا. باقاعدہ یہ ایک کمپٹیشن تھا. یہ ایک اس وقت دو پاورز تھے دنیا میں، ایک رشیا اور دوسرا امریکہ. اچھا. امریکہ جو تھی وہ اپنے آپ کو صرف ایک پاور دنیا میں منوانا چاہتے تھے، اور اس لیے انہوں نے رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹارٹ لیا، انیشیٹو لیا، پہلے پلاننگ کی، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ ان کے خلاف الائنس بلڈنگ ہو گئی. اچھا. اس میں پھر پاکستان جو ہے وہ ایوب خان کے دور میں، ایوب خان جیسی آیا ماشاء اللہ کے بعد، پاکستان نے باقاعدہ طور پر امریکہ کا ساتھ دیا. یہاں پر جو ہے وہ کچھ ایکسیڈنٹس بھی ہوئے، جو 1960 کا جو کوئی انسیڈنٹ سر اس پہ بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ سر. تو یہ سارے ایسی چیزیں تھی جو کولڈ وار ایرا میں جو ہے وہ ہماری غلطیاں میرے خیال میں تھی. اور دس واز کمپٹیشن بٹوین امریکہ یو ایس اینڈ رشیا. اور کمپٹیشن میں سب سے زیادہ جو وہ تھا وہ یو ایس کا تھا، اور وہ کاؤنٹر کرنا چاہتی تھی، اور وہ ایک پولر ورلڈ بنانا چاہتی، بائی پولر سے جو ہے وہ کنورٹ کرنا چاہتی تھی. جی سر. تو دس واز اچھا سر، انسائٹ فل سر. اچھا سر.